اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات عزیز وقار، آج ہم ایک دفعہ پھر حضور جناب نبی کریم رؤوف رحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں اور بارگاہ پنجتن پاک میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ اپنے مخصوص وقت میں رہتے ہوئے انشاءاللہ نعت پاک اور ایک منقبت کے چند اشعار میں پیش کروں گا۔ سبھی رات محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر بلند آواز کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کر دیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تیری نسبت سے ہے تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں، تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں، تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے، تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے۔ آؤ آؤ کہ مدینے کے فقیروں سے ملے، ارے بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے۔ آؤ 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 کہ مدینے کے فقیروں سے ملے، ارے بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے۔ اور لفظ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، ابو طالب کا قلم دان کہاں سے لاؤں، ابو طالب کا قلم دان کہاں سے لاؤں۔ لوگ کہتے ہیں کروں آپ کی مدحت آقا، لوگ کہتے ہیں کروں آپ کی مدحت آقا، میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں۔ لوگ کہتے ہیں کروں آپ کی مدحت آقا، میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں۔ اور آپ کی آل کی پہچان نہیں لوگوں کو، آپ کی آل کی پہچان نہیں لوگوں کو، میں دیدائے بوسر و سلمان کہاں سے لاؤں۔ اور ساجد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ شعر کہ جس کا بیٹا ہو علی اور بھتیجا ہو نبی، جس کا بیٹا ہو علی
بھتیجا ہو نبی، میں اتنا مضبوط مسلمان کہاں سے لاؤں؟ جس کا بیٹا ہو علی، جس کا بیٹا ہو علی اور بھتیجا ہو نبی، جس کا بیٹا ہو علی اور بھتیجا ہو نبی، میں اتنا مضبوط مسلمان کہاں سے لاؤں؟ اور آپ کی آل کی پہچان نہیں لوگوں کو، آپ کی آل کی پہچان نہیں لوگوں کو، میں دیدائے بوسر و سلمان کہاں سے لاؤں؟ اور تیرے کہنے سے میں عمران کا انکار کروں، تیرے کہنے سے میں عمران کا انکار کروں، پھر محمد کا نگہبان کہاں سے لاؤں؟ پھر محمد کا نگہبان کہاں سے لاؤں؟ تو پڑھیے صلی اللہ علیہ کا۔ جی ہالز کی جو محافل ہوتی ہے اس میں تھوڑی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، توجہ دوستوں کی بڑھ جاتی ہے۔ جو کلام پڑھے جاتے ہیں جب تک ان پہ توجہ نہ دی جائے تب تک ان کا مزہ نہیں آتا۔ میں قبلہ سائم چشتی علیہ رحمہ کی ایک معروف نعت کی میں چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، امید کروں گا ان محبت کے ساتھ سماعت کریں گے۔ ایک دفعہ پھر محبت سے درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ کہ آفتاب رسالت کی باتیں کرے، آفتاب رسالت کی باتیں کرے، ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا، آفتاب رسالت کی باتیں کرے، آفتاب رسالت کی باتیں کرے، ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا، ان کو چہرے سے زلفیں ہٹانے تو دو، ان کو چہرے سے زلفیں ہٹانے تو دو، ان کو چہرے سے زلفیں ہٹانے تو دو، روشنی میں جہاں سارا ڈھل جائے گا، ان کو چہرے سے زلفیں ہٹانے تو دو، ان کو چہرے سے ان کو چہرے سے زلفیں ہٹانے تو دو، روشنی میں جہاں سارا ڈھل جائے گا، آفتاب رسالت کی باتیں کریں۔ ہے یہ دل کہہ رہا وہ ابھی آئیں گے، سبحان اللہ کہہ دیا کرے بلا نواز، ہے یہ دل کہہ رہا وہ ابھی آئیں گے، سب کے بگڑے مقدر سنور جائیں گے، سب کے بگڑے مقدر سنور جائیں گے، پر ان کے آنے تلک ذکر جاری رہے، ان کے آنے تلک ذکر جاری رہے، رنگ محفل وگرنا بدل جائے گا، ان کے آنے تلک ذکر جاری رہے، ان کے آنے تلک ذکر جاری رہے، رنگ محفل وگرنا بدل جائے گا، آفتاب رسالت کی باتیں کریں۔ ویسے تو سارے اشعار اس نعت کے بڑے پیارے ہیں، لیکن یہ شعر جو ہے میں سمجھتا ہوں حاصل کلام شعر ہے، حاصل نعت شعر ہے۔
کہ اے صبا میرے محبوب کے پاس جا، اے صبا، اے صبا میرے محبوب کے پاس جا، ان کے واللیل گیسو ذرا چوم آ، ان کے واللیل گیسو ذرا چوم آ، دیر ہو ان کے تشریف لانے میں گھر، دیر ہو ان کے تشریف لانے میں گھر، ان کی خوشبو سے ہی کام چل جائے گا، دیر ہو ان کے تشریف لانے میں گھر، دیر ہو ان کے تشریف لانے میں گھر، دیر ہو ان کے تشریف لانے میں گئے، ان کی خوشبو سے ہی کام چل جائے گا، آفتاب رسالت کی باتیں کریں، ان کے دیدار کی آرزو تم کرو، ان کے دیدار کی آرزو تم کرو، ان کے دیدار کی آرزو تم کرو، پر ان کے چہرے پہ اچھا ہے پردہ رہے، ان کے چہرے پہ اچھا ہے پردہ رہے، گر نقاب آپ نے رخ سے سرکا دیا، گر نقاب آپ نے رخ سے سرکا دیا، دور کیا یہ جہاں سارا جل جائے گا، گر نقاب آپ نے رخ سے سرکا دیا، گر نقاب آپ نے رخ سے سرکا دیا، دور کیا یہ جہاں سارا جل جائے گا، آفتاب رسالت کی باتیں کریں، اور مقطع ہے کہ میں تھا چپ اس لیے کہ کبھی نہ کبھی، میں تھا چپ اس لیے کہ کبھی نہ کبھی، میں تھا چپ اس لیے کہ کبھی نہ کبھی، حسن کی دیں گے خیرات وہ آپ ہی، حسن کی دیں گے خیرات وہ آپ ہی، پر وہ دل میں ہے شاید یہ سمجھے ہوئے، پر وہ دل میں ہے شاید یہ سمجھے ہوئے، باتوں باتوں میں سائم بہل جائے گا، ہاں پر وہ دل میں ہے شاید یہ سمجھے ہوئے، باتوں باتوں میں سائم بہل جائے گا، آفتاب رسالت کی باتیں کریں، آئیے ماشاءاللہ، آئیے ایک منقبت اس حوالہ سے، جیسا کہ آج کی یہ بزم ہے سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ، میں جو منقبت پڑھنے لگا ہوں میں سبھی ہستیوں کا انشاءاللہ ذکر ہو جائے گا، ایک نیا کلام ہے ایک شاعر کا، ایک تو محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا کہ میرے سلطان علی اور علی کے بیٹے، 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 میرے سلطان علی اور علی کے بیٹے،
میرا ایمان علی اور علی کے بیٹے میرا ایمان علی اور علی کے بیٹے میرا ایمان علی اور علی کے کیسا گھرانہ ہے کیسا ذیشان گھرانہ ہے توجہ سے اس بات کیجیے گا کہ اپنے قاتل کو بھی پیاسا نہیں رہنے دیتے اپنے قاتل کو بھی پیاسا نہیں رہنے دیتے ایسے ذیشان علی اور علی کے بیٹے ایسے ذیشان علی اور علی کے توجہ چاہوں گا اس شعر پہ کہ خود محمد نے یہ فرمایا صحابہ سن لو خود محمد نے یہ فرمایا صحابہ سن لو میری جند جان علی اور علی کے بیٹے میری جند جان علی اور علی کے بیٹے اور میرے آقا فرماتے ہیں اپنے اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ میں ہوں پہچان زمانے میں خدایا تیری میں ہوں پہچان زمانے میں خدایا تیری اور میری پہچان علی اور علی کے بیٹے میری پہچان علی اور علی کے بیٹے آخری شعر میری حاضری مکمل اللہ سے عرض کی گئی اللہ سے پوچھا گیا کہ کون سردار بہشتوں کے خدا سے پوچھا کون سردار بہشتوں کے خدا سے پوچھا اس کا اعلان علی اور علی کے بیٹے اس کا اعلان علی اور علی کے بیٹے کل ایمان علی اور علی کے